میں ہر وہ جمہوری عمل کا ساتھ دوں گا جو بلوچستان اور اس ملک کی بقا کی خاطر ہے۔ ڈکٹیٹرزم، زورا کی مخلوق، مردہ آباد، زندگ باد جمہوری عمل اور حق و انصاف۔ جوت کی اس سفر میں بہت کم لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے ایک سچ جمہوری عمل کو اس خطے میں جس طریقے سے انہوں نے اسٹرگل کی، وہ آج بھی خراج تحسین ہے۔ آج ساتھیوں نے جسارت کی قرارداد پیش کی، سندھ کے ساتھیوں نے بھی جسارت کی قرارداد پیش کی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ 44 سال بعد جمہوریت کے علمبردار جیت گئے اور ڈکٹیٹر ہار گیا۔ جنرل ضیاء وہ ڈکٹیٹر تھا جنہوں نے اس ملک کے وہ فیصلے کیے گئے جس کے فیصلوں سے اس خطے میں بہت سے سوالات اٹھائے گئے، اور اس سوال میں سے سب سے بڑا سوال آج یہی ہے، جوڈیشل مرڈر۔ ایک لاہور کے چھوٹے سے تانے میں روزنامچے پہ بنیاد بنا کے اس لیڈر کو پھانسی کے تختے پہ چڑھانا، یہ کوئی اس ملک کا خدمت نہیں تھا، جمہوریت کی خدمت نہیں تھی۔ اس زمانے میں 16 اور 15 کروڑ اور 12 کروڑ کی بات تھی، جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام جب ان کے ساتھ تھی تو کسی ڈکٹیٹر کو یہ حق حاصل نہیں تھی، وہ ایک ایسی غیر جمہوری، غیر فطری، غیر اخلاقی عمل کرتے جس سے پورے اس خطے میں ایک سوال پیدا ہوئے۔ ایک عالمی لیڈر تھا، اس نے اب شعوری طور پہ اپنے ویژن کے حوالے سے لوگوں کو جینے کا اور سیاست کا سلیقہ سکھایا۔ میں اپنی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، چونکہ ہم جمہور کے لوگ ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اس کی وہ جو ماضی کی قربانیاں ہیں، جو آج جو فیصلہ بڑی دیر سے آیا ہے، یہ جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس ملک میں، اس پاکستان ڈی سی او کے جج بھرتی کیے جاتے ہیں یہاں، ان سے لائق اور ڈس لائق کے بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلوں کو اس خطے میں، اس ریجن میں، یہاں کے عوام کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی جو 1981 میں مچ جیل میں تختے پھانسی پہ اس کو چڑھایا گیا، انہوں نے ایک شعر بولی، تو پا سرانی گڈگا زندے خیالانا کشے پا زندگاں داشت کنے اللہ چے بوتالا نیا۔ میڈم اسپیکر، حمید شہید بھی جنرل ضیاء کے دور میں ایسے ہی غلط فیصلے اور جوڈیشل مرڈر تھا، عدالتی قتل تھا۔ بلوچستان سے اس کی تعلق، مند تحصیل سے اس کی تعلق، آج بھی بلوچستان کے عوام سوال اٹھاتے ہیں کہ حمید شہید کی گناہ کیا تھی۔ وہ ایک طالب علم تھا، سائنس کالج میں پڑھ رہا تھا، سچائی اور حقیقت اور جمہوریت کی خاطر جب انہوں نے باتیں کی تو ڈکٹیٹروں کا دور تھا۔ مصیبت یہی ہے کہ اس ملک میں جب باشعور، با علم، عالم لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ڈکٹیٹر ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں۔
آج آپ کا ملک IMF کا اگر قرضدار ہے یہ ان غیر جمہوری طاقتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے کہ آج یہ قرضدار ہے۔ یہ ملک آج بھی کچھ کو لے کے پورے دنیا میں پھر رہا ہے، یہ غلط پالیسی اور غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے، کیونکہ جب لیڈروں کو قتل کیا جاتا ہے، باشعور لوگوں کو عوام سے چھینی جاتی ہے، تو یہاں ایسے لوگ نکما پیدا ہوتے ہیں جو ملک کو نہیں چلاتے ہیں۔ یہی ملک کا حال ہے جو بند گلی میں پھنسا ہوا۔ اس ملک کو اب بھی ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے 22 کروڑ عوام کو آگے بڑھنا ہے، ابھی بھی جمہوریت کو چھوڑیں، جمہوریت کو چلنے دیں۔ جمہوریت سمندر کی مانند ہے، یہ اپنی گند خود صاف کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ڈکٹیٹروں کی ابھی کوئی رول کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ملک کے صحیح خالق جمہوری لوگ ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کے ساتھ عوام ہے، جب وہ نکلتے ہیں لاکھوں لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت اور بم کا اگر قوت اور جنگ کا اگر یہ قوتیں ہوتی تو ایٹم بم کا اگر ہوتا تو یہ بڑے پیمانے پہ افغانستان پہ گرائے گئے، لیکن آخر کار ڈائیلاگ کے ذریعے افغانستان کا مسئلہ حل کیا گیا۔ اور بلوچستان کا بھی مسئلہ سیاسی ہے۔ اب یہ جو پیپلز پارٹی، یہ مسلم لیگ ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلہ جو سیاسی ہے اس کو سیاسی نقطہ نظر پہ حل کیا جائے۔ یہ بندوق کی نوک سے جو ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ لکھا گیا، یہ بندوق کی نوک کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں، مختصراً میں سمجھتا ہوں، ایک مظلوم قوم کی جانب سے ایک ادنا آواز بن کے میڈم اسپیکر آپ سے اپیل، پیپلز پارٹی کے ساتھیوں سے اپیل، جمہوری لوگوں سے اپیل ہے کہ بھٹو کا قاتل جنرل ضیاء تھا، حمید شہید کا قاتل جنرل ضیاء ہے، حمید شہید کو بھی شہید کیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں ہر وہ جمہوری عمل کا ساتھ دوں گا جو بلوچستان اور اس ملک کی بقا کی خاطر ہے۔ ڈکٹیٹرزم، زورا کی مخلوق، مردہ آباد، زندہ باد جمہوری عمل اور حق و انصاف۔